جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو گہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مورو مکس کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بھرے ہوئے دریا کے مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہوئی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں وہ میرا جنازہ صرف پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سانپ سونگھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی تھی کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا اور اس نے جنازے سے چادر ہٹائی اور کہنے لگا کہ اے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بڑے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے پھر دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو گزارش ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔